الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. ان کے اوقات کو اللہ جل شانہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے دنوں کی اور راتوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایمان والا اگر ان ایام کی قدر کر لے تو ہر دن اس کے لیے بڑا قیمتی ہے، ہر رات اس کے لیے بڑی قیمتی ہے. بس صرف ان ایام کی قدر کرنے کی ضرورت. حدیث مبارک کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس آدمی کا رمضان صحیح طریقے سے گزر جاتا ہے. صحیح طریقے سے گزرنے کا مطلب کہ وہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. سلمت لہ السنہ، تو اللہ جل شانہ اس کی طفیل پورا سال اس کا اچھا کر دیتے ہیں. تو گویا کہ پورے سال کا دار و مدار ہمارا اسی مہینے پر ہے. اس مہینے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. عبادات میں، طاعات میں، نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، تسبیح تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے، اور خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز اور اجتناب کرتے ہوئے گزاریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سلمت لہ السنہ، کہ اس کا پورا سال سالم اور محفوظ ہو جاتا. تو اس لیے ان دنوں کی قدر و منزلت اور ان دنوں کی اہمیت کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے، اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. پچھلے جمعے کے اندر روزوں کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، ان چیزوں کی تسبیح تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی تھی. رمضان المبارک کے اندر جو کرنے کا جو دوسرا سب سے بڑا کام ہے وہ نوافل کی کثرت اور نفل نمازوں کا اہتمام اور اس کی کثرت. نوافل کے اندر کچھ نوافل تو وہ ہیں جو روز مرہ کی طے ہیں. اشراق کی نماز ہے، اسی طرح جو اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، مغرب کے بعد پڑھی جانے والی اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے. یہ وہ نوافل ہیں جو روز مرہ کی ہیں اور ان کے اہتمام کی ترغیب اور تعلیم دی جاتی ہے. تو اور نمازوں یا اور نوافل کا اتنا اہتمام اگر نہ بھی ہو
تو رمضان المبارک کے اندر کم سے کم اس کا معمول بنا لیں کہ جو روز مرہ کی وقتی نفلیں ہیں ان کا کم سے کم اہتمام ہو، ان کے اندر ہم سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، ناغہ نہ کریں۔ آپ حضرات نے پچھلے جمعے کے اندر بھی حدیث سنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اس میں اللہ جل شانہ ایک ایک نفل کا اجر ایک ایک فرض کے وقت عطا کرتا، اور ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے بقدر بڑھا دیا جاتا، تو ایک ایک نفل پر فرض کا اجر مل رہا ہوتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا۔ اس لیے نوافل کا اہتمام اس ماہ مبارک کے اندر اللہ جل شانہ کے مزید انسان کو قریب کر دیتا۔ اور نوافل کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان سے، آدمی سے، نوافل کے ذریعے ان فرائض کے اندر پائی جانے والی کمی کوتاہی کا ازالہ کر دیا جاتا۔ یہ جو طے ہے کہ جو فرض نماز کا حق ہے اس کو صحیح معنوں میں ہم ادا نہیں کر سکتے، کبھی دھیان بھٹک جاتا ہے، سوچیں ادھر ادھر نکل جاتی ہے، نماز شروع کی ذہن ادھر چلا گیا، دکان کی طرف، کاروبار کی طرف، ملازمت کی طرف، گھر بار کی طرف، دیگر بیسیوں قسم کے خیالات وساوس ہمارے دماغ میں پکنے اور پلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر رکوع کی ادائیگی، سجدے کا صحیح سے اہتمام، جو سجدے کا حق ہے، قیام صحیح طریقے سے، قیام میں کھڑے ہیں، ہاتھ کبھی ادھر حرکت کر رہا ہے، کبھی ادھر حرکت کر رہا ہے، نگاہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہی ہیں، رکوع میں بیٹھے ہیں تو رکوع کا جو مستحب اور مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق ہمارا رکوع نہیں ہوتا، خشوع و خضوع کے ساتھ جو عبادت اور نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ ہماری نمازوں کے اندر موجود نہیں ہوتا، بس اوقات تیزی کے ساتھ، اور بس اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سی رکعت کے اندر کون سی سورت پڑھی، رکعتیں بھی ہم بھول جاتے۔ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پریشان ہو کر ہم نمازوں کو ہی چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی بھی توفیق دے رہی ہے، بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کے بھی اہتمام کر، لیکن یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے یہ کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اب اس کا ازالہ، اس کی تلافی کیسے کرنی ہے؟ اس کی تلافی کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ نفل نمازیں رکھی، یہ نفل کے ذریعے ہم فرض کے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کے نامہ اعمال میں نوافل کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کے اندر اس کا اور زیادہ اہتمام کر لیا جائے۔ ایک ایک نفل ایسی ہے جو اپنی جگہ بے انتہا اجر رکھتی، تہجد کی نماز ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا یہ معمول اور طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی اہتمام کی تلقین فرماتے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اگرچہ اللہ جل شانہ نے ہم کمزوروں پر آسانی کی کہ اس کو فرض نہیں رکھا، مسنون رکھا، فرض نہیں رکھا کہ کہیں ہم اس کی کوتاہی نہ کر جائیں، ادائیگی میں ہم سے سستی نہ ہو جائے، فرض ہو جاتی تو کتنی مشقت ہوتی۔ حضور علیہ السلام پر یہ نماز فرض تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت والی یہ نفل نماز۔ سب سے زیادہ قرب بندے کو جس نفل نماز سے حاصل ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز، سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ بندے کے قریب، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، تہجد کا وقت، جس وقت میں ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں وہی تہجد کا وقت۔ اس میں اگر ہم رمضان المبارک میں تو اور آسانی ہو جاتی ہے، تہجد میں اٹھتے ہیں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں،
اس کا اہتمام کر لیا جائے. دعاؤں کی قبولیت کا، حاجات کی ضرورت پورا ہونے کا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ بنفس نفیس ان راتوں کے اندر آسمان دنیا پر اپنا تجلی اور نزول فرماتے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ الا من مسترزق فارزق له، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کی رزق کے مسئلے کو حل کروں؟ الا من مبتلا فهو عافی، کیا کوئی ہے مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کو عافیت دوں، نجات دوں؟ ایک ایک حاجت اللہ جل شانہ پکار کے فرماتے ہیں. اللہ کا منادی آواز دینے والا آواز دیتا رہتا ہے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی حاجتوں ضروریات کو اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفوں کے چکروں میں پڑے ہوں. ولی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی روزگار نہیں لگ رہا، کوئی وظیفہ بتا دے، کچھ پڑھنے کو دے دے. گھر میں یہ پریشانیاں ہیں، وظیفہ بتا دے. گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وظیفہ بتا دے. بیوی سے تو تکار ہو رہی ہے، وظیفہ بتا دے. خاندانی جھگڑے ہیں، وظیفہ بتا دے. کاروبار مندہ ہو رہا ہے، وظیفہ بتا دے. دسیوں قسم کے لیے وظیفوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اور دعا بھی اس وقت کے اندر جو سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ جل شانہ خود آواز دے رہے ہیں کہ بھئی کوئی حاجت مند ہے اپنی حاجت پیش کرے، میں اس کی حاجت پوری کروں، میں اس کی ضرورت پوری کروں، اس کی پریشانی کو حل کروں. اور اس وقت میں ہم غفلت کی نیند میں ہوتے، اس وقت ہم غافل ہوتے ہیں، اس وقت کو ہم جو ہے نا لغویات میں صرف کر دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، غفلت والی نیند میں ہم مبتلا رہتے ہیں. تو یہ ہے سب سے قیمتی وقت. کوئی وظیفہ کریں نہ کریں، اگر ہم اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ جل شانہ غیب کے خزانوں سے ہمارے مسائل حل فرمائے. تو اس لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. تہجد کا وقت 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنی حاجات مانگیں، اپنی ضروریات مانگیں. 4 رکعات کی توفیق دے. جتنی طویل نماز پڑھیں اللہ جل شانہ اتنے ہی آپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے. تو تہجد کی نماز ہے، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے رکھی. سب سے قریب ہونے کا، قریب ترین ہونے کا اللہ جل شانہ کے نسخہ بھی ہے. اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نفل عبادت بھی تہجد کی. اور رمضان المبارک میں اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے. مفت کا موقع ہے. اب کہتے ہیں نا کوئی چانس لگ گیا. رمضان المبارک میں سحری میں اٹھتے ہیں، عام دنوں میں مشقت ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں اٹھتے ہیں تو کیا سستی اور کاہلی والی بات ہے کہ تھوڑا سا وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں. اس سے بڑھ کر شاید بدنصیبی محرومی نہیں ہوگی کہ ہمیں اس وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے 2 رکعت پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ ملے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر بدنصیبی نہیں ہے آدمی. تو اس لیے اس کا اہتمام ضرور کر لیں. دوسرے نمبر پر فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تسبیح تلاوت کرنے کے بعد اشراق کی نفل 2 رکعت کم سے کم اس کی بھی. اشراق کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر سورج کے طلوع ہونے کے 10-12 منٹ کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھی جاتی. بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ہی رہتے ہوئے ہم نفل کا اہتمام کریں. اگر مسجد میں رہنا ممکن نہ ہو تو جب گھر میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو 2 رکعت پڑھ لی جائے. اور اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد سے لے کر ظہر تک رہتا ہے، ظہر تک رہتا. اگرچہ بہتر وقت یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ کے بعد فوراً پڑھ لیا جائے، بہتر وقت یہ ہے. لیکن اگر اس وقت موقع نہ ملے تو ظہر سے پہلے، ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ نفل پڑھ سکتے. 2 رکعت تہجد پر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ ایک کامل حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے. یہ اشراق کی 2 رکعت ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے.
بیٹھے بیٹھائے اللہ جل شانہ رمضان کا عمرہ نصیب فرما دے۔ رمضان کا عمرہ ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر اجر رکھتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ 2 رکعات پر یہ اللہ کی طرف سے بہانے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھتے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہ جا سکتے، وسائل نہیں ہیں حج پہ نہیں جا سکتے، وسائل نہیں ہیں عمرہ نہیں کر سکتے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال رکھیں۔ وسائل نہیں ہے حج نہیں کر سکتے، حج کے دنوں میں حجاج کرام کی مشابہت کر لی جائے، ناخن کاٹنے سے بال کاٹنے سے گریز کر لیا جائے، اللہ جل شانہ حجاج کی مشابہت کی وجہ سے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ عمل بتلایا جاتا ہے، ان دنوں میں ان نوافل کا اہتمام کریں، اللہ جل شانہ ایک حج اور عمرے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ 2 رکعات پر یہ فضیلت ہے، اشراق کی 2 رکعات۔ اور مسئلہ بھی کوئی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، گھر میں موقع مل رہا ہے وہاں پڑھ لیں، دفتر میں موقع مل رہا ہے وہاں پڑھ لیں، ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جب بھی توفیق ملے 2 رکعات پر ان 2 رکعات کا اہتمام کریں۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری نفل نماز شروع ہو جاتی ہے چاش کی۔ اگرچہ چاش کا جو بہتر وقت ہے وہ سورج خوب چڑھنے کے بعد یعنی اشراق کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سورج کا یہ چاش کی نماز کا وقت بھی اشراق کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ افضل وقت تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنا ہے، لیکن شروع جو وقت ہے اس کا بھی وہی ہے جو اشراق کا، اور اس کا وقت بھی ظہر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر چاش کی 2 رکعتوں کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اس 2 رکعتوں کی تو پھر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے بقدر کیوں نہ ہو۔ سمندر کے جھاگ کے بقدر بھی اگر گناہ ہو یہ چاش کی 2 رکعتوں پر بخش دیے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں، ڈھیروں سارا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان مواقع کو جو ہے پیش نہیں کرتے، ان کو ہم ان مواقع کو جو ہے نا ہم غنیمت نہیں سمجھتے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی چاش کی فضیلت آئی۔ حدیث مبارک میں فرمایا حضرات صحابہ سے حضور نے، کیا تم میں سے ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ جب بھی صبح کا وقت ہو دن کا آغاز ہو تو اپنے بدن میں موجود ہر جوڑ کی عوض ایک صدقہ کر لیا کر۔ 360 اگر جوڑ ہیں تو 360 صدقہ کیا کر۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اتنا زیادہ صدقہ روز کریں۔ حضور نے فرمایا کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ، 1 دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، استغفار صدقہ، اور یہ چاش کی 2 رکعت ہر جوڑ کا کی عوض کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ ہر جوڑ کا صدقہ ہے یہ چاش کی 2 رکعت نماز، جو اللہ جل شانہ نے آپ کے بدن کے اندر جو جوڑ رکھے ہیں ہر جوڑ کا صدقہ اس 2 رکعت نفل کے توفیل ہو جاتا ہے۔ چاش کی 2 رکعت، اور اس کا بھی بہت سمپل سا طریقہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، گھر میں موقع ملے، دفتر میں موقع ملے، دکان میں موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے یہ 2 رکعت کا اہتمام کر لیا جائے۔ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس نماز کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوابین کی مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ اوابین کی نماز کہلاتی ہے۔ بعض روایات کے اندر اس کی فضیلت آئی کہ اوابین کی 6 رکعتوں کا اہتمام 12 سال کی عبادت کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ 6 رکعتوں میں شاید 10-12 منٹ ہی لگے، 10-12 منٹ پر اگر ہمیں 12 سال کی عبادت کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، تو ایک ایمان والے کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ 12 سال کی عبادت کا اجر اللہ فرما، صرف 6 رکعتوں کے تحفے۔ تو اس لیے ممکن ہو تو یہ اوابین کی 6 رکعتوں کا بھی اہتمام ہو، 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 سنتوں کے ساتھ ملا کر بھی 6 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، 2 سنتیں پڑھ لی جائیں، مزید 2 رکعت کر کے 4 پڑھ لی جائیں، یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی کل۔
بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 سنتیں الگ ہوں، پھر 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لی جائے۔ 12 سال کی عبادت کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ یہ روز مرہ کی سنتیں، اگرچہ صرف اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ عام دنوں میں بھی یہ سنتیں ہیں، عام دنوں میں بھی ان کا یہی اجر و ثواب ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر تم اس کا اہتمام مزید کر لیں۔ اس کی توفیق اللہ جل شانہ پورے سال میں ان نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نفل نماز کا احادیث کے اندر آتا ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ نہیں، عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس ماہ مقدس کے اندر ہم اس صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات کا اہتمام کریں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ قصدن کیے ہو، بے خیالی میں کیے ہو، ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائے۔ چھوٹے بڑے گناہ، اگلے پچھلے گناہ، قصدن کیے ہو، بے خیالی میں کیے ہو، کسی بھی اس سے ہوئے ہو، خلوت میں کیے ہو، تنہائی میں کیے ہو، ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح بیان فرمائی جس میں 4 رکعتیں ہیں اور 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دونوں طریقے درست ہیں۔ واللہ اکبر تک پڑھ لیں یہ بھی چل سکتا ہے، اور العلی العظیم تک پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 300 کی تعداد یہ پوری کی جاتی ہے، اور اس کا آسان سا طریقہ ہے، ہر رکعت کی شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، اور بقیہ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، رکوع کے اندر 10 دفعہ، رکوع سے اٹھ جائیں تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، جو ہر رکعت کے اندر 75 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، اور 4 رکعتوں کے اندر یہ 300 کا عدد مقرر۔ اس پر یہ بمشکل 15 منٹ اس پر صرف ہوتے ہیں۔ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ کم سے کم رمضان المبارک حضور نے فرمایا تھا کہ تیرے چچا کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ یہ نفل ضرور پڑھ، بہتر تو ہے کہ ہر ہفتے پڑھ، اگر نہ ہو سکتے تو کم سے کم زندگی میں 1 دفعہ یہ نفل ضرور ہم پڑھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی ان ساعتوں کے اندر، ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہم ان نوافل کا اہتمام کریں۔ انفرادی طور پر بھی ان نفل کا طریقہ کار آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کتابوں میں بھی مل جاتا ہے، باہر بھی ایسے نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ نے بے انتہا اجر رکھا ہے، اور رمضان کا مہینہ بس یہ کمائی کا سیزن ہے۔ درزی ہوں، کپڑے والے ہوں، کاروباری ہوں، پھل فروٹ والے ہوں، سب کہتے ہیں کمائی کا سیزن ہے۔ اللہ کے بندو ہم ایمان والوں کے لیے کمائی کا سیزن اور نیکیوں کی کمائی کا سیزن، تھوک کے حساب سے اللہ کی طرف سے مغفرت بٹ رہی ہے۔ روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے رمضان المبارک، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے، اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو رمضان کی برکات کو سمیٹتے ہوئے نیک اعمال طاعات کا اہتمام کریں اور خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کریں۔ بہت زیادہ نفل عبادات نہ بھی ہوں، لیکن اگر انسان گناہوں سے بچتا ہو تو اس کی معافی کی امید ہے۔ کثرت کے ساتھ نفل عبادات ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ گناہوں کا دروازہ بھی چوپٹ ہے، یاد رکھیے گا کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، کسی قسم کی برکتیں ثمرات حاصل نہیں ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی رات بھر نفلیں پڑھتا ہے،
دن بھر روزے رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا لیکن گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. بتلائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے نزدیک گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں. اس لیے بہت زیادہ نفل کا اہتمام. اگر توفیق نہ بھی مل رہی ہو تو کم سے کم گناہ سے اجتناب ضروری کریں. زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکتے، تسبیح تلاوت نہیں کر سکتے، زبان کو قابو میں رکھیں، بند رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کا پردہ کریں. جس طرح روزہ ہمارے پیٹ کا ہے ہماری نگاہوں کا بھی روزہ ہے. کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم سو جائیں، آرام کریں، سو جائیں. کم سے کم وہ وقت گناہ کی نظر تو نہ ہو، گناہ کی نظر تو نہ ہو. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.